یاد آتا ہے، اس طرح سے ہے کہ ایک بس سٹاپ پہ جو ہے بہت سے لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بیکاری آ گیا اور انہوں نے جو ہے سب سے چندہ مانگنا سٹارٹ کیا۔ 5 روپے کا سوال ہے بابا آگے کے پیسے لیے، اور آخر میں وہ ٹیکسی کر کے چلے گئے، اور باقی جو پیسے دینے والے ہیں وہ خوار ہوتے رہے۔ آئی ایم ایف کا نام سن کر کے ہی ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے اور آئی ایم ایف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن رکھا ہے 17 سے جو ہے 22 گریڈ کے درمیان ہے، ان کے اثاثہ جات جو ہے ڈکلیئر کر لیں، اور اس شرط کو کافی حد تک اپریشیٹ کیا ہے۔ کوئی بھی پارلیمنٹرین خود سے کچھ نہیں کر سکتا، آفیسران جو ہے انوالو نہ ہو، یہ ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے، ہمیں پیسے چاہیے، اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے جو ہے اس ملک کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ یوں تو آئی ایم ایف کا نام سن کر کے ہی ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل ایک مہنگائی کا طوفان ہے، اور پیٹرولیم ہو، بجلی ہو یا گیس کے نرخوں میں اضافہ ہو، اس سب کو کنیکٹ کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے لون کے ساتھ، اور اسی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے جب بھی آئی ایم ایف کی بات آتی ہے تو نہ صرف گورنمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں، بلکہ آئی ایم ایف کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں جو اسلام آباد میں آئی ایم ایف کی وفد اور گورنمنٹ کے درمیان جو ڈائیلاگ چل رہا ہے لون کے حوالے سے، ایک جو مثبت بات ہے جس کو لوگ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور میں بھی کہوں گا یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن رکھا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو سرکاری ملازمین ہیں، آفیسران ہیں، بالخصوص جن کی گریڈ 17 سے جو ہے 22 گریڈ کے درمیان ہے، ان کے اثاثہ جات جو ہے ڈکلیئر کر لیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کی فیملی کے جو ایسٹس ہے اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے، جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیوروکریسی ہے، جو آپ کے نظام کو چلانے کے لیے ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ صرف جو ہے بیوروکریسی کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا؟ تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں جی، عام طور پر گورنمنٹ کے جو مشینری اس میں یہ آفیسران جو ہے بڑا ایک کلیدی کردار ان کا ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو کچھ نوازنا ہو، یا آپ نے کوئی کرپشن کرنی ہو، یا آپ نے کوئی بھی اختیارات کا تجاوز کرنا ہو، وہ پولیٹیشین چاہے وہ پی ایم ہو، سی ایم ہو، یا کوئی دوسرا منسٹرز ہو، کوئی بھی پارلیمنٹرین خود سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے نیچے اس کے سیکٹریز اور دوسرے جو ڈسٹرکٹس لیول پہ اے سی ڈی سی اور دوسرے آفیسران جو ہے انوالو نہ ہو، یا ان کے جو ہے سگنیچر کے بغیر بہت کم پاسبل ہے کوئی بھی خزانے سے جو ہے آپ کا پیسہ نکلے۔ جب آئی ایم ایف نے دیکھا کہ پاکستان کی جو افسران شاہی ہے ان کی خرچیاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ایک واویلا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے، ہمیں پیسے چاہیے، دنیا بھر میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ لون مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آئی ایم ایف ہو یا دوسرے ممالک میں۔ بنیاد ہے کہ جب دیکھیں جی، فرض کرے آپ کے پاس نارملی بھی آپ کے پاس پیسہ نہ ہو گھر چلانے کے لیے، دوسرے ایشوز کے لیے، آپ کسی سے مانگ کر اپنے نظام کو چلانا ہو سکتا کہ آپ کا جو لائف سٹائل جو ہے وہ کچھ زیادہ لگژری ہو، اور آپ جو ہے اس طرح سے پیسے اڑائے کہ آپ کا ہی کوئی اس طرح سے بہت زیادہ آپ کے پاس ایسیٹس ہو۔ اس حوالے سے میں یہی ایک لطیفہ یاد آتا ہے، اس طرح سے ہے کہ ایک بس سٹاپ پہ جو ہے بہت سے لوگ بس کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں ایک بیکاری آ گیا اور انہوں نے جو ہے سب سے چندہ مانگنا سٹارٹ کیا۔ 5 روپے کا سوال ہے بابا آگے کے پیسے لیے، اور آخر میں وہ ٹیکسی کر کے چلے گئے، اور باقی جو پیسے دینے والے ہیں وہ خوار ہوتے رہے۔ اب یہی کنڈیشن پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپ کے جو لائف سٹائل ہے، آپ جو خرچے کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کے اپنے ہی پیسے ہوں، حالانکہ یہ لون کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ اس بیس پر جو ہے آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھا، پہلے آپ اپنے جو ہے غیر ضروری اخراجات تو کم کریں، آپ جو ہے ان افسران کے جو ایسٹس ہیں نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر ہے ان کو ڈکلیئر کر لیں، یہ لوگ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں، کیسے یہ بناتے ہیں، تب جا کے ہم آپ کو مزید لون دیں گے، تاکہ ہم اپنی لون کی ریکوری بھی آسانی سے کی جا سکے۔ صرف پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی، گیس، اس طرح اضافہ کر کے تو ریکور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو ہر کوئی اپنے جو پیسے ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے
چاہے وہ پہ ہو نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو، ایک میکینزم ہوتا ہے. سپوز آپ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی شیورٹی آپ سے مانگتے ہیں تاکہ وہ کل کو آپ پیسے واپس نہ کر سکے تو کم از کم وہ اس چیز کو ضبط کر لے، چاہے پراپرٹی قیمت میں ہو یا کوئی دوسری آپ کی کوئی بھی چیز مورٹگیج رکھی گئی ہو. تو آئی ایم ایف کا جو یہ اقدام اور یہ کنڈیشن لوگوں میں بڑی اس کو مقبولیت حاصل ہے، اور پاکستان کی عوام نے آئی ایم ایف کے باقی تمام شرائط ایک طرف، لیکن اس شرط کو کافی حد تک اپریشیٹ کیا ہے. اور اسی بیس پر بینگ اے نیشن ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے جو ہے اس ملک کو ہم سنوار سکتے ہیں، اور جو قرضے ہیں اس کو ہم اتار سکتے ہیں.